کہ جو حضرت ابوبکر عمر کے اوپر بھونکنے والے کتے ہیں ان کا جواب دیں. چندے تو انہوں نے کھائے ہوئے نا ان کے نام کے. مسلمان تو انہوں نے زبردستی کلمہ تو پڑھا تھا لیکن ایمان کبھی نہیں لائے کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محسن علی حیران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. گفتگو ہوگی آج مذہب کے دو بہترین اسکالر جو کہ ادھر سے بھی بہترین ہیں اور ادھر سے بھی بہترین اسکالر. لیکن ناظرین میں آپ کو کچھ حقائق آج دکھانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے اور اس کا واضح آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. بات یہ ناظرین آج کوئی بھی دوسرے مذہب کا انسان جب آپ کے ان مفتیان کو دیکھتا ہے تو وہ ایک دم سے پریکٹیکلی کنفیوز ہو جاتا ہے. اب وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں کیونکہ ان لوگوں نے مذہب میں اتنی پیچیدگیاں اتنی رائے خیالات گھڑ دیے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں. کوئی شخص بھی سنی شیعہ مسلمان ہونا نہیں چاہ رہا. اب بلکہ جو لوگ پہلے سے مسلمان ہیں ان کے عمل میں کسی قسم کا کوئی فرق نظر نہیں آتا. کیوں آج ہم بگڑتے جا رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں سود عام ہوتا جا رہا ہے, ہمارے معاشرے میں رشوت عام ہوتی جا رہی ہے, ہمارے ادارے خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو منظر ہے اس کے پیچھے پس منظر کچھ اور. اس پس منظر کے پیچھے یہ ذرا مرزا صاحب کی ویڈیو ملاحظہ کیجیے, پھر میں آپ کو اعلیٰ یاری صاحب کی ویڈیوز بھی. یہ جو باولے کتے میرے اوپر بھونکتے ہیں یہاں پہ بریلویوں میں, دیوبندیوں میں, اہل حدیث میں گھسے ہوئے اہل بیت کے دشمن ناسبی, یہ کتے جو اتنے عرصے سے تنخواہیں کھا رہے ہیں, چندے کھا رہے ہیں, یہ کس دن کام آئیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کے اوپر بھونکنے والے کتے ہیں ان کا جواب دیں. چندے تو انہوں نے کھائے ہوئے نا ان کے نام کے اوپر. تو آپ ان کو کہیں کہ تم لوگ نمک حرامی نہ کرو, تم نے پوری زندگی چندے کھائے ہیں ابوبکر عمر کے نام کے اوپر. تو آج اگر حضرت ابوبکر عمر کے اوپر برا وقت آیا ہے کہ لوگ ان کے کریکٹر کو ملائن کر رہے ہیں تو نمک حرامی چھوڑو, ان چندوں کو حلال کرو اور جواب ریکارڈ کراؤ. یہ کیوں نہیں جواب ریکارڈ کرواتے؟ یہ جواب صرف میرے خلاف ریکارڈ کرواتے ہیں, ان کے خلاف نہیں کرواتے. اس لیے نہیں کرواتے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ اس کے خلاف جواب ریکارڈ کروائیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ کچھ باتیں اس کی صحیح ہیں. جب وہ ان باتوں کو صحیح مان لیں گے نا تو پھر ہمارے اسٹوڈنٹ کو کہیں گے کہ بھائی انجینئر صاحب بھی جب یہ باتیں کرتے تھے تم تو کہتے تھے انجینئر صاحب گستاخ صاحب ہے, اب تم نے خود مان لیا کہ یہ بات تو ہے. آپ نے ان صاحب کی ویڈیو ملاحظہ کی. اب مجھے یہ بتائیں ان کی ویڈیو سن کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ شخص کبھی تو اپنی کتابوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی فلاں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لے کے گیا, اور کبھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے انہوں نے یہ نقصان کیا, انہوں نے وہ نقصان کیا, اور کبھی یہ ڈیفنس کر رہا ہوتا. آخر یہ ہے کیا؟ اور اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ منافق جھوٹے سے بھی نیچے جہنم کے نیچے والے درجے میں ہوگا. اب آپ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیے جناب اعلیٰ یاری صاحب. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون, یہ آپ کے خلاف آیا جا رہی ہے, آپ کے نفع میں نہیں جا رہی, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. آپ تبلیغ بھی کریں, ٹھیک ہے نا. یہ آیت جو کہاں نازل ہوئی مکے میں, مکے والے سب مسلمان ہو گئے, صحابہ بن گئے. اللہ نے تو کہا کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. پتہ یہ چلا کہ مسلمان ہوئے تھے کبھی ایمان نہیں لائے. مسلمان تو انہوں نے زبردستی کلمہ تو پڑھا تھا لیکن ایمان کبھی نہیں لائے کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہوا تھا, مکے والے بھی مسلمان ہوئے تھے. حالانکہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائے. قرآن سے ثابت ہوا نا کہ ظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس میں معاویہ بھی آ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ مسلمان نہیں ہیں. قسم سے کچھ آپ کے قسم سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قرآن میں سر پر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اور بھائی تم اپنے امام کی امامت تو اسلام ثابت نہیں کر سکتے, تم مجھے کافر بنا رہے ہو. رب العلا اختار کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں ان دونوں میں سے کوئی بھی شخص جب آپ کے ویورز جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, جو شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے, میں ان کے لیے ذرا آسان کر دوں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, تو آپ کو ان دونوں کی گفتگو سننی چاہیے. ان دونوں کے چینل ہیں باقاعدہ یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ, ان کو جا کے واچ کریں اور جج کریں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے, اور پھر ان کی باتوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ ٹچ کیجئے. جس کی بات سچ ہے آپ اس پہ عمل کیجئے, اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے پاس دلیل ہو. میرے حساب سے اعلیٰ یاری صاحب کے پاس بہت اچھی دلائل ہیں اور وہ بہت
اچھے دلیل دیتے ہیں اور بہت کمال کی گفتگو کرتے ہیں، بس آپ لوگوں کے سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میری التماس ہے کہ دین میں سختی نہیں ہوتی، دین میں ظلم و جبر نہیں ہوتا، دین میں صرف سمجھایا جاتا ہے اور سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں۔ خدا را آپ کے پاس آج مولا علی بادشاہ فرماتے ہیں کہ آج وقت ہے تمہارے پاس عمل کا، لیکن کل تمہارے پاس عمل کا وقت نہیں ہوگا، حساب ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج حق کو پہچان لیجئے تاکہ آپ کا آنے والا وقت، آپ کا آنے والا ٹائم جو آخرت میں آپ کا سپینڈ ہوگا وہ اچھا گزر جائے اور آپ حق کو پہچان کے جنت میں جائیں۔ اور میں نے بھی ایک چھوٹا سا چینل آپ کے توسط سے رکھا ہوا ہے تاکہ میں بھی کچھ دین کی خدمت کرتا رہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت کے ساتھ چلتا رہوں۔ اور اگر میرا کنٹینٹ اچھا لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔